ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بالحق بشيرا ونذيرا وأعطاه جوامع الكلم ومنابع الحكم ووعده مقاما محمودا وجعله سراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه وقال الله تبارك وتعالى ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين وقال الله تبارك وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا لله بنى الله له بيتا في الجنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير الأماكن مساجدها وشر الأماكن أسواقها أو كما قال عليه الصلوات والتسليم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محترم بزرگ اور دوستو، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، بہت ہی بڑا احسان ہے کہ ہم ایک خاص قسم کا جمعہ اس وقت ادا کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں. یہ خاص قسم کا جمعہ اس وجہ سے عرض کیا جا رہا ہے کہ جمعہ تو ہمیشہ جمعہ ہوتا ہے اور ہمیشہ جمعہ پڑھا جاتا ہے، مگر یہ خاص قسم کا جمعہ اس لیے ہے کہ اس مسجد پاک میں یہ پہلی نماز ہے اور پہلا جمعہ ہے. اس سے پہلے نہ یہاں اذان ہوئی، اس سے پہلے نہ کوئی نماز ہوئی، تو پہلی اذان، پہلی نماز، پہلا جمعہ، اور اس میں اللہ نے ہم کو شریک ہونے کی توفیق عطا فرمائی. چاہے ہم اس کو محسوس کریں یا نہ کریں، لیکن ہماری زندگی کا ایک یادگار جمعہ ہے یہ، کہ ہو سکتا ہے قیامت کے دن ہم یہ عرض کر سکیں یا اللہ ہم نے ایک ایسا جمعہ بھی پڑھا ہے، اس سے پہلے وہاں کوئی اذان بھی نہیں ہوئی تھی، اس سے پہلے کوئی نماز بھی وہاں نہیں ہوئی تھی، پہلی نماز تھی، پہلا جمعہ تھا، اور پہلی نماز میں ہماری شرکت ہوئی، یہ آپ کا احسان ہوا ہے. بزرگوں اور دوستو، مسجد کی تعمیر ایمان کی علامت ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں مسجد تمام اسلامی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا. حدیث کی سب سے شاندار اور مضبوط کتاب بخاری شریف ہے، اس میں ایک ہی جگہ پر یہ بتانے کے لیے کہ مسجد میں سارے کام ہوتے تھے، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیثوں پر حدیثیں لائی ہیں جس میں وہ یہ دکھاتے ہیں مسجد میں عبادت، مسجد میں تعلیم، مسجد میں فیصلے، مسجد میں مہمان، مسجد میں مشورے، مسجد میں ہی اگر کسی کو بند کر کے رکھنا ہوتا تو اس کو بھی مسجد میں رکھتے تھے. تو مسجد تمام اسلامی امور کی سرگرمیوں کا مرکز ہوا کرتا تھا. حتیٰ کہ مسجد میں ہی عدالت بھی قائم ہوئی ہے جس میں عورتوں کو بھی آنا پڑا اور عورتوں کو اپنے بیانات دینے پڑے، وہ بھی مسجد میں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسجد خالص اللہ کا گھر ہے، اس اللہ کے گھر میں اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ ہاتھ پھیلائے جائیں گے، نہ کسی کو سجدہ ہوگا، نہ کسی کو پکارا جائے گا. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسجد کی تعمیر کی فکر کرنا ایمان کی علامت ہے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین. اللہ نے ایمان والوں کی نشانیوں میں ایک نشانی بتائی، مسجد آباد کرنا، مسجد تعمیر کرنا، مسجد آباد کرنا، مسجد کو بسانے کی فکر کرنا،
اور نمازوں کو قائم کرنا. پھر فرمایا اللہ کے علاوہ کسی سے نہ ڈریں، یقیناً یہ لوگ فلاح پانے والے ہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے مدینہ شریف تشریف لائے تو سب سے پہلے آپ نے جو کام کیا تھا وہ مسجد تعمیر کی تھی، اور اس مسجد کا تذکرہ قرآن کریم میں ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو مدینہ شہر میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے ایک گاؤں کے اندر قیام کیا. اس گاؤں کا نام تھا قبا. تو قبا کی بستی میں آپ کا قیام رہا ہے یا تو 24 دن یا 14 دن. بعض تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 14 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور بعض تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ 24 دن قیام کیا. یہ جو قیام کیا ہے قبا کے گاؤں میں، اتنے دنوں کے اندر آپ نے مسجد تعمیر کی ہے، اور اس مسجد کی تعمیر کرنے میں آپ نے خود اپنے دستے مبارک سے کام کیا. پتھر اٹھائے، مٹی اٹھائی، جگہ طے کی، قبلہ مقرر کیا، اور جو اس وقت مسلمان صحابہ تھوڑے سے تھے ان کی مدد سے مسجد کھڑی کر دی. اور اسی مسجد کا تذکرہ بعد میں قرآن میں آیا، لمسجد اسست علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم کی گئی ہے، احق ان تقوم فیہ، آپ کے لیے بہت مناسب ہے کہ بار بار اس مسجد میں جا کر نماز پڑھا کریں. اسی لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبا کی مسجد میں کوشش کرتے تھے باوضو تشریف لے جائیں گے، سنیچر کے دن جائیں گے اور وہاں جا کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں گے. اور آپ نے فرمایا مسجد قبا میں جو شخص 2 رکعت نماز ادا کرے گا 1 عمرے کے برابر ثواب ہوگا. اسی لیے جو لوگ مدینہ طیبہ میں حاضر ہوتے ہیں بہت کوشش کرتے ہیں کہ وہ سنیچر کے دن مسجد قبا میں جائیں، اور پیدل جانے کی بھی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے پیدل جانے کی بھی فضیلت بیان فرمائی. پیدل جائے یا سواری پر جائے. بہت سارے شوق رکھنے والے تو ایسے بھی ہم نے دیکھے، ہم نے خود، میں نے مدینہ طیبہ میں ایک شخص کو دیکھا، وہ روزانہ مسجد نبی کے آس پاس جہاں ان کا قیام تھا وہاں سے نکلتے تھے، مسجد قبا جاتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز کا پھر واپس پیدل آتے تھے. جتنے دنوں میں مدینہ طیبہ میں ان کا قیام رہا روزانہ وہ عمل کرتے رہے، اور کہا کہ یہ 2 رکعت نماز کا ثواب مجھے مسجد قبا میں ملے گا 1 عمرے کے برابر. یہ نعمت مجھے دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی، اس لیے میں تو روزانہ یہ عمل کروں گا. دلی کے رہنے والے تھے اور وہ ہمارے ساتھ حج میں تھے، روزانہ وہ یہ عمل کرتے رہے. مسجد قبا پہلی مسجد ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ پہنچ کر وہاں کے گاؤں میں قائم کی تھی. اس کے بعد جب اللہ کے نبی علیہ السلام شہر مدینہ میں آ گئے تو سب سے پہلے وہاں نہ اپنے گھر کا فیصلہ کیا، نہ اپنے گھر کی تعمیر کی فکر کی. آپ کے گھر والے سارے مکہ شریف میں تھے اور خود آپ اکیلے مدینہ پہنچے تھے. تو اکیلا مدینہ پہنچے ہیں اور وہاں اپنے گھر کے بنانے کا فیصلہ نہیں کیا، اپنی گھر کی تعمیر کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے، اپنے گھر والوں کو لانے کے انتظامات نہیں کیے، بلکہ سب سے پہلے مسجد کی تعمیر کا فیصلہ کیا. اور آپ نے پوچھا اے بنو نجار والو یہ زمین کس کی ہے؟ بخاری شریف میں الفاظ ہیں سامنونی یا بنو نجار، اے بنو نجار والو اس زمین کے ٹکڑے کی قیمت مجھے بتاؤ، کتنا قیمت لوگے مجھ سے مسجد تعمیر کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا لا نطلب منک ثمنا، یا رسول اللہ ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لینا چاہتے. بخاری میں حدیث ہے یہ، ہم نے پڑھی بھی ہے، پڑھائی بھی ہے. بخاری شریف میں حدیث ہے جب آپ نے فرمایا ثامنونی یا بنو نجار والو یہ زمین کس کی ہے، مجھے قیمت بتاؤ. تو انہوں نے کہا لا نطلبک ثمنا انہا للہ، ہم آپ سے کوئی قیمت نہیں لینا چاہتے ہیں، یہ اللہ کے لیے ہے. البتہ انہوں نے عرض کیا کہ یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے. آپ علیہ السلام نے قیمت طے کر دی، اس کے بعد پھر وہ زمین لی گئی اور اس میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے خود اپنے دستے مبارک سے مسجد بنائی، اس شان کے ساتھ کہ صحابہ غربت کے عالم میں تھے. تھوڑے سے صحابہ مدینہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، تھوڑے سے صحابہ مدینہ شریف کے تھے. مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے آنے والے مہاجرین اور مدینہ شریف کے رہنے والے انصار کہلائے، اور مسجد تعمیر ہوئی. اور جب مسجد تعمیر ہو رہی تھی چونکہ وسائل نہیں تھے تو آپ نے جگہ طے کر دی. پھر دیواریں کس چیز کی بنائی جائیں گی، اور 3 دیواریں بنائی گئی، ایک چھت، اور اس چھت میں اوپر سے کوئی چیز نہیں ڈالی گئی، صرف کھجور کی ٹہنیاں ڈالی گئی. خضر باغ کھجور کی ٹہنیاں ڈالی گئیں جن سے دھوپ تو رک جاتی تھی، بارش نہیں رک سکتی تھی، اور وہی ساری زندگی میں وہی رہا. اس لیے جب بھی کبھی مسجد نبوی میں بارش ہوتی سارا پانی نیچے آتا تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے پورے زمانے میں وہی مسجد رہی کہ 3 دیواریں ہیں، کوئی دروازہ نہیں، کوئی کھڑکی نہیں، سامنے سے کھلا ہوا میدان ہے،
جب صحابہ آتے تھے تو سیدھے اندر آتے تھے، حتیٰ کہ چونکہ دروازہ نہیں تھا تو اسے رات میں مسجد میں کبھی کتے بھی آ جاتے تھے۔ یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا، چونکہ میرے گھر میں رہنے کی گنجائش مجھے نہیں تھی، ہمارا گھر اتنا چھوٹا تھا کہ میرے والد اور میری والدہ اس کمرے میں رہ سکتے تھے، تیسرا آدمی کی گنجائش نہیں تھی، میں رات کو مسجد میں آ کے سویا کرتا تھا، اور مسجد میں نیچے کوئی فرش نہیں تھا، ریت پر سویا کرتے تھے۔ تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے کہتے ہیں کہ مسجد میں کبھی رات کو کتے آیا کرتے تھے اور میں کتوں کو باہر نکالتا تھا۔ وَكَانَتِ الْكِرَابُ تَمُرُّ فِي الْمَسْجِدِ، یہی الفاظ بخاری شریف میں ہیں۔ غرض یہ کہ اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسلمانوں کے لیے سنت جاری کر دی کہ مسلمان جان رہیں مسجد کی تعمیر کی فکر کریں۔ مسلمانوں کی مسجد کی تعمیر کرنے کی تاریخ بڑی عجیب تاریخ رہی ہے۔ ظاہر ہے وہ تاریخ بیان کرنے کا موقع نہیں ہے، ورنہ تو ایسے ایسے واقعات پائے گئے ہیں مسجد کی تعمیر کے سلسلے میں کہ ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مجھے واقعہ یاد آ گیا، لاہور کے اندر ایک مسجد شہید کر دی گئی، اور اس زمانے کے ظالموں نے شہید کی، وہ سکھوں کا دور تھا، اور شہید کرنے کے بعد پھر وہاں زبردستی کوشش کی گئی یہاں ہم گرودوارہ بنائیں گے، اور چونکہ عدالت اس وقت زمانے انگریزوں کی عدالت تھی تو انگریز جج کے ہاں مقدمہ دائر ہو گیا۔ مسلمان کہتے تھے تو مسجد کی زمین ہے، اور سکھ کہتے تھے تو گرودوارے کی زمین ہے، مقدمہ عدالت میں چلتا رہا۔ تو جج نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم کل کچھ آدمیوں کو بھیجیں گے وہاں جو ہمیں رپورٹ دیں گے کہ وہاں مسجد ہے یا گرودوارہ ہے۔ اب کل کو کمیشن آنے والا تھا، محلے والوں کو جو ہی پتہ چلا کہ کل صبح کو لوگ آئیں گے اور یہاں آ کر کے ہم کو دیکھیں گے کہ مسجد ہے یا نہیں، تو یہاں تو مسجد نہیں ہے، مسجد شہید کر دی گئی ہے، یہاں تو کھلی زمین ہے۔ تو عصر کے بعد میٹنگ ہوئی، مغرب کے بعد مسجد تعمیر کرنے کا فیصلہ ہوا، اور ایک رات کے اندر ساری مسجد کھڑی کر دی۔ صبح کو جب لوگ آئے کمیشن والے تو دیکھا وہاں مسجد کھڑی تھی، اور اس کے بعد پھر مسجد کا فیصلہ کیا ہوا اسے بحث نہیں ہے۔ اسی مسجد کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت ایک ہی رت میں مسجد بنا دی۔ ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ یہ علامہ اقبال نے اسی وقت کہا تھا شعر۔ علامہ اقبال اس شہر میں موجود تھے، شہر لاہور میں ایک رات کے اندر مسجد کھڑی ہوئی ہے، غالباً آج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ تو مسلمانوں کی تاریخ مسجد کے سلسلے میں بڑی ایمان افروز تاریخ رہی ہے۔ آج اس مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے، اللہ کے فضل و احسان سے اس مسجد میں ہم پہلی نماز ادا کر رہے ہیں۔ میں نے ان سے درخواست کی کہ جب اذان پڑھی جا رہی تو آپ مجھے اجازت اگر دیں گے تو میں اس سعادت پانے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے احسان فرمایا، مجھے اذان پڑھنے کی اجازت دی۔ مجھے ایک دم حدیث یاد آئی، بخاری شریف کتاب الاذان میں حدیث ہے، لو یعلم الناس ما فی الصف الاول وما فی التعظیم ثم لم یجدوا الا یستحموا لاستحموا۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اذان پڑھنے میں کتنی فضیلت ہے اور پہلی صف میں نماز پڑھنے میں کتنی فضیلت ہے، تو لوگ اتنا ہجوم کریں گے کہ لوگوں کو قرآن اندازی کرنی پڑے گی، جس کا نام پر قرآن نکل آئے گا وہ اذان پڑھے گا، اتنا ہجوم لوگ کریں گے۔ اس حدیث کے ذیل میں جب ہم تشریح کرتے ہیں تو واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب عراق کے اندر اسلام داخل ہوا اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب فتح ہو گیا عراق اور ایرانیوں کا وہ خاتمہ ہو گیا اور ان کی حکومت ختم ہو گئی، تو جب فتح قادسیہ کے بعد پہلی اذان پڑھنی تھی تو کئی ہزار آدمی حضرت سعد بن وقاص کے پاس آ کر درخواست کرنے لگے، ہمیں اذان پڑھنے دیجیے۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کے کمانڈر تھے، وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب میں کس کو اذان پڑھنے کی اجازت دوں گا؟ ہر آدمی چاہتا ہے میں اذان پڑھوں، اور چاہنا بھی ان کی خود کی چاہت بھی تھی میں اذان پڑھوں، کیونکہ اس شہر کے اندر پہلی اذان شروع ہونے والی تھی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کہا میں قرآن ڈالوں گا، جس کا نام نکل آئے گا اس کے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ تو آج قرآن ڈالنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہزاروں انسان چاہتے ہیں ہم اذان پڑھیں گے۔ عراق کی سرزمین پر اذان شروع ہونے والی ہے، اور ان کے ذہنوں میں ہے کہ اب قیامت تک یہ اذان چلتی رہے گی۔ چنانچہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے قرآن ڈالا، اور قرآن ڈالنے کے بعد پھر کس کے نام پر وہ اذان کا قرآن نکلا اور انہیں اذان پڑھی ہے۔ خود یہاں کشمیر میں جب اسلام داخل ہوا ہے، حضرت سید عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالیٰ باقاعدہ پہلے شخص ہیں جن کے ذریعے سے کشمیر میں اسلام داخل ہوا ہے۔ تو جب وہ یہاں کی اس بادشاہ سے ملاقات کی ہے، انہوں نے اس رات کو انہوں نے دریائے جہلم کے کنارے پر رات گزاری، اور ساری رات وہ دعائیں کرتے رہے کہ یا اللہ، یہاں مسلمان تو آئے ہیں اس سے پہلے بھی، مگر اسلام یہاں پھیلا نہیں ہے اور یہاں کوئی شخص مسلمان نہیں بنا ہے۔ میں پہنچا ہوں اس ارادے کے ساتھ کہ یہاں کے بادشاہ کو میں اسلام کی دعوت دوں گا، اور اس بادشاہ کا نام تھا رنچن، اور یہ بدھسٹ تھا۔
چنانچہ دریا جہلم کے کنارے پر انہوں نے رات گزاری، ساری رات دعائیں کرتے رہے، سجدے میں بلک بلک کر اللہ سے انہوں نے دعائیں مانگی ہیں، اور فجر کی اذان کے وقت کے بہت وہ اذان پڑھی، یہ سوچ کر کے پڑھی۔ ہو سکتا ہے یہ پہلی اذان بھی ہو اور آخری بھی اذان بھی ہو، اسلام نہ پھیلے یہاں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پہلی اذان ہو اور اس کے بعد پھر یہ اذان صدیوں تک نہیں بلکہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ اس جذبے کے ساتھ وہ اذان پڑھی ہے، پہلی اذان جو باقاعدہ کشمیر کی تاریخ میں ملتی ہے، وہ عبد الرحمن بلبل رحمہ اللہ تعالی، جو چائنا سے اس زمانے میں آئے تھے۔ چائنا میں شہر تھا کاشگر، اس کو اس زمانے میں کہا جاتا تھا ترکستان مشرقی، آج اس کو کہتے ہیں سنکیانگ، وہاں سے عیسائی آئے تھے سادات میں سے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے خاندان کے تھے۔ یہ سید شرف الدین عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ شخص آئے ہیں پہلے، اور یہاں کے بادشاہ رنچن کو اسلام کی دعوت دینے سے پہلے فجر کی اذان انہوں نے پڑھی ہے دریائے جہلم کے کنارے پر، جہاں بلبل لنگر ہے وہاں کنارے پر کوئی چٹان رہی ہے، اس چٹان پر انہیں اذان پڑھی تھی۔ فجر کی نماز کے بعد وہ محل میں داخل ہوئے، تفصیلی تاریخ پڑھنی چاہیے۔ محل میں جب داخل ہوئے اور بادشاہ سے گفتگو کی تو پہلے تو ان کو سمجھ میں نہیں آنے لگا یہ کون آدمی ہے اور کیا بات کرنا چاہتا ہے، لینگویج کا گیپ تھا۔ اس کے بعد پھر ٹرانسلیٹر لایا گیا، حسن اتفاق یہ کہ بہت بہترین ٹرانسلیٹر مل گیا، اور اس ٹرانسلیٹر کا نام تھا شمس الدین، جو بزنس کے سلسلے میں کشمیر آتا رہتا تھا، اور یہ کہیں منگولیا کا تھا یا چترال کے علاقے کا تھا۔ بہرحال شمس الدین نے ٹرانسلیشن کا کام کیا، اور اس طرح سے عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات رنجن تک پہنچی، رنجن کے بعد ان تک پہنچی، یہ گفتگو چلتی رہی، ادھر سے دعائیں ہوئی تھی، ادھر سے اللہ کا فیصلہ تھا۔ تو وہ دوپہر سے پہلے رنچن نے اسلام قبول کیا، مسلمان بنا، اور اس کے بعد پھر اس کا نام صدر الدین رکھا گیا، اور ظہر کی اذان اسی محل کے اندر پڑھی گئی۔ اس کے بعد عبد الرحمن بلبل کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے کہا یا اللہ میں نے فجر کی اذان پڑھی تھی یہ سوچ کر کہ ہو سکتا ہے ظہر تک میں زندہ ہی نہیں ہوں گا، اور جب مجھے اندر محل میں بلایا گیا تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں زندہ واپس نکلوں گا یا کیا ہوگا میرے ساتھ، مجھے نہیں معلوم تھا مجھے مہمان خانے میں رکھیں گے یا جیل خانے میں ڈالیں گے، لیکن آپ کا فیصلہ ہوا، ہدایت کا نور ان کے لیے مقدر ہوا، اور یہ توحید والے بن گئے۔ چنانچہ رنچن مسلمان ہوا اور اس کا نام صدر الدین رکھا گیا۔ یہ پہلا شخص ہے جو باقاعدہ کشمیر کی تاریخ میں مسلمان بنا۔ اس پر نہ کوئی تلوار چلانے والا آیا، نہ کوئی لالچ دینے والا آیا، نہ کوئی ورگلانے والا آیا، نہ کوئی دھوکہ دینے والا آیا۔ ایک مسافر دین کا نور توحید کی دعوت لے کر کے ملکوں سے سفر کر کے یہاں پہنچا، اور پیدل اور اکیلے، اور اس کے بعد انہیں اسلام کی دعوت دی، رنچن مسلمان ہوا۔ پھر اسی عبد الرحمن بلبل رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر، اور رنچن نے اب صدر الدین ہے، صدر الدین کی مہمان نوازی اور اس بزرگ کی محنت کے نتیجے میں چند ہزار افراد یہاں کشمیر کے مسلمان بن ہو گئے، اور اس کے بعد پھر عبد الرحمن بلبل کی وفات ہو گئی، رنچن کی بھی وفات ہو گئی، وہ دونوں ایک ہی جگہ دفن ہو گئے، جہاں بلبل لنگر جسے کہتے ہیں وہیں وہ دونوں دفن ہیں۔ اس کے تقریباً 40-50 سال کے بعد حضرت میر سید علی ہمدانی، حضرت شاہ ہمدان رحمہ اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور اس کے بعد پھر یہاں اسلام پھیلا ہے، اس کی لمبی تاریخ ہے۔ ہم کو چاہیے کہ اپنی تاریخ پڑھیں، جس سے ہم کو پتہ چلے کہ اسلام کی دولت اور اسلام کی نعمت ہمیں کیسے ملی ہے، اور اب تو اور زیادہ اہمیت ہے اس تاریخ پڑھنے کی، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کشمیریوں کو دھوکہ دے کر کے اسلام قبول کرایا گیا۔ کوئی دھوکہ نہیں، اللہ کے فضل و احسان سے اس کفر سے نکل کر ہم اسلام کی طرف آئے، اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ان تمام کو جو اسلام کی دعوت لے کر یہاں آئے، اور ہمارے ان آبا و اجداد کو جنہوں نے اس کفر کو اس وقت چھوڑا اور اسلام قبول کیا۔ بزرگوں اور دوستو، آج ہم اس مسجد میں پہلا جمعہ ادا کر رہے ہیں، یہ انشاءاللہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوگا۔ اس کا اندازہ ہم اس وقت کر پائیں یا نہ کر پائیں، لیکن بہرحال قیامت میں اس کے دفتر کھلے گا، تو کھلنے کے بعد پھر یہ ایک عجیب الگ سے عنوان سے یہ نیکی لکھی گئی ہوگی کہ انہوں نے ایک ایسی مسجد میں جمعہ پڑھا تھا جہاں اس سے پہلے نہ کوئی اذان ہوئی تھی نہ کوئی نماز ہوئی تھی۔ پہلا جمعہ اللہ ادا کرنے کے اللہ نے ہمیں توفیق و سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ رب العالمین۔ اگر معمول کے حالات ہوتے تو یقیناً یہاں مسجد میں اوپر اور نیچے جگہ بھی باقی نہ رہتی، کیونکہ بے شمار بھائیوں نے اس مسجد کے
زمین لینے میں، اس مسجد کے کھڑا کرنے میں طرح طرح کا تعاون دیا ہے، وہ تمام کے تمام حضرات ہمارے شکریہ کے مستحق بالکل نہیں ہیں، وہ اللہ کا فضل ان پر ہوا ہے، ان کا پیسہ، ان کی محنت، ان کے مشورے قبول ہوئے اور مسجد ماشاءاللہ عالی شان کھڑی ہو گئی ہے۔ اگرچہ اس میں کتنے کام ابھی باقی ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں، لیکن نماز بہرحال آج کے بعد سٹارٹ ہو گئی، اب یہاں اذان چلتی رہے گی، نماز ادا ہوتی رہے گی، آگے سردیاں آئیں گے، سردیوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ انتظامات کریں گے، چاہے وہ پالتھین ہی لٹکائیں مگر نماز انشاءاللہ چلتی رہے گی۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور ارشاد ہے، اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، لیکن 3 عمل چالو رہتے ہیں۔ ان 3 عملوں میں سے ایک عمل اولاد اپنے والدین کے لیے دعائے خیر کرے، نمبر 2 اس نے خود کوئی ایسا کام کیا ہوگا جس سے مسلمانوں کو علمی نفع ملتا رہے اور اس کو صدقہ جاریہ، اور تیسرا صدقۃ جاریہ، اس میں صدقہ جاریہ میں مسجد کی تعمیر بھی ہے۔ اس لیے جنہوں نے جس طرح سے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، یقیناً آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور قیامت تک کے لیے جب تک مسجد کھڑی رہے گی تب تک آپ کے لیے صدقہ جاریہ جاری رہے گا۔ اس سے زیادہ اب تفصیل سے بیان کرنے کا اس وقت بھی نہیں، حالات بھی ایسے نہیں ہیں۔ اگر معمول کے حالات ہوتے اور رکاوٹیں اور قدغنیں نہ ہوتی تو بے شمار بھائی جنہوں نے بڑے شوق کے ساتھ اس مسجد کا تعاون کیا ہے اور اس پہلے جمعے میں وہ شریک ہونے کے لیے بےتاب تھے، مگر چونکہ معمول کے حالات نہیں ہیں، چاروں طرف سے رکاوٹیں ہیں، ان رکاوٹوں کی بنا پر سب لوگ نہیں پہنچ سکے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے اس مسجد کی تعمیر میں جیسے بھی حصہ لیا، اور اللہ جل شانہ ہمارے اس عمل کو ہمارے لیے قیامت تک کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ ہمارا یہ سجدہ اللہ کے ایسا قبول ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ تم نے ایک نئے تعمیر ہونے والے گھر میں مجھے سجدہ کیا تھا، بس میں نے اسی سجدے پر تم کو ڈکلیئر کر دیا تم سچے پکے مومن ہو۔ حضرات، اس وقت ہماری ساری قوم ایک غمناک صورتحال میں مبتلا ہے، اور وہ اس لیے کہ حالیہ کشمیر کی تاریخ کی اہم ترین شخصیت جناب سید علی گیلانی صاحب کا سانحہ وفات پیش آیا ہے۔ یقیناً اس وقت پوری دنیا میں چپے چپے میں ان کا تذکرہ ہو رہا ہوگا۔ گیلانی صاحب کی زندگی مختلف میدانوں میں بٹی ہوئی بڑی پرجوش زندگی رہی ہے۔ ان کی زندگی کے متعلق اس وقت کوئی تعزیتی گفتگو نہیں کرنی ہے، ہم تو نماز پڑھنے کے لیے اس وقت جمع ہوئے ہیں۔ اگر ہم ان کی زندگی کو سمجھنا پڑھنا چاہیں تو خود ان کی لکھی ہوئی کتاب ہے ولر کنارے، اور یہ 3 والیوم میں ہے، اور اس سے ان کی زندگی کے سارے پہلو سامنے آ جائیں گے۔ ان کو اللہ نے قوت کلام بھی عطا فرمائی تھی اور قوت تحریر بھی عطا فرمائی تھی۔ 10 کتابوں کے وہ مصنف بھی ہیں، اس میں خاص طور پر علامہ اقبال کی شرح کرنے کے سلسلے میں گیلانی صاحب ایک ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، خاص طور پر کشمیر کی موجودہ تاریخ میں۔ ان کی کتاب ہے روح دین کا شناسہ اقبال، 3 والیوم میں ہے۔ مرحوم کے متعلق تعزیتی مجالس ہوتی رہیں گی، سیمینار ہوں گے، ان کی زندگی پر لکھا جاتا رہے گا، ان کی شخصیت کے ہر پہلو پر غور ہوتا رہے گا، اور جو جو ان کی خدمات، ان کے کارنامے ہیں، ان کارناموں پر خوب لکھا بھی جائے گا، بولا بھی جاتا رہے گا۔ اس وقت تو ہم صرف ان کے لیے ایصال ثواب کر سکتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اونچا مقام عطا فرمائے۔ ان کے اہل خانہ ہی نہیں بلکہ ساری قوم ان کے سانحہ وفات کے غم میں مبتلا ہیں۔ اللہ جل شانہ تمام مستحقان تعزیت کے لیے مغفرتوں کے فیصلے فرمائیں، اور ہم کشمیریوں کا مستقبل اللہ جل شانہ بہتر سے بہتر فرمائیں۔ وہ بہتر مستقبل جس میں ہمارا دین محفوظ، وہ بہتر مستقبل جس میں ہماری جانیں محفوظ، وہ بہتر مستقبل جس میں ہمارا سب کچھ محفوظ ہو، وہ مستقبل اللہ تعالیٰ شانہ عطا فرمائے۔ حضرات، اس کائنات میں جو بھی آیا جانے ہی کے لیے آیا، رہنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ جب اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے تو باقی دنیا میں کس کو رہنا ہے؟ دین کی محنتیں آگے چلتی رہتی ہیں، شخصیات آتی ہیں اور گزرتی ہیں۔ جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب تھا تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا رہا ہے نبی واپس آنے والے ہیں۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، نبی محمد رسول اللہ کے نبی ہیں، ان سے پہلے بھی نبی گزر چکے ہیں، یہ بھی گزر جائیں گے۔ آیت آ چکی تھی
اعلان ہو چکا تھا انک میت و انہم میتون، آپ کو بھی دنیا سے واپس آنا ہے، باقی سب کو بھی موت آنی ہے۔ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں حجۃ الوداع میں اعلان کر دیا تھا، میں تم سے پہلے رخصت ہونے والا ہوں، انا فرضتکم علی الحوض، تم سے پہلے میں حوض کوثر پہ پہنچوں گا، اگلے سال اب تم سے یہاں ملاقات نہیں ہوگی، اعلان فرما دیا تھا اللہ کے نبی نے۔ بخاری میں حدیث موجود ہے۔ پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کرنے کے بعد جب واپس آئے ہیں تو ایک دن ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر بیٹھ کر آپ نے فرمایا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا تھا چاہے دنیا میں رہیں یا واپس آ جائیں، تو اللہ کے اس بندے نے فیصلہ کیا میں واپس ہی چلا جاؤں گا۔ یہ جب اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بیٹھ کر رونے لگے۔ ابو سعید خدری ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو دیکھا یہ کیوں رو رہے ہیں، تو مجھے تعجب ہوا کہ حضور نے کسی بندے کا واقعہ بیان کیا، کسی بندے کو اللہ نے اختیار دیا تھا دنیا میں رہنا ہے یا واپس آنا ہے، اس بندے نے فیصلہ کیا میں واپس ہی چلا جاؤں گا، تو اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں مجھے تعجب ہوتا رہا کہ حضور کیوں، یہ صدیق اکبر کیوں رو رہے ہیں، کسی کو سمجھ میں نہیں آیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور حضور سمجھ گئے کہ میں جو کہہ رہا ہوں صرف صدیق اکبر سمجھ پایا، کیونکہ میں تو اپنے بارے میں کہہ رہا ہوں، ظاہر میں حضور نے نہیں کیا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں۔ صدیق اکبر سمجھ گئے کہ یہ جو حضور کہہ رہے ہیں کسی اللہ کے بندے، یہ کوئی نہیں ہے، یہ حضور خود ہیں۔ تو جب حضور نے دیکھا کہ صدیق اکبر بلک بلک کر رونے لگے ہیں تو حضور نے فرمایا صدیق اکبر صبر کرو، برداشت کرو۔ پھر فرمایا کہ کسی کا میرے ذمہ کوئی حق باقی نہیں ہے، صدیق اکبر کا حق میں ادا نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اس دنیا میں اب سب سے بڑا حادثہ میرا دنیا سے جانا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب رخصت ہوئے ہیں تو اس وقت اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دماغ قابو میں نہیں رہا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اعلان کر دیا جو یہ کہے گا محمد کی وفات ہو گئی میں گردن اڑاؤں گا، جو یہ کہے گا حضور دنیا سے میں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ یہ وہ کہہ رہے تھے، اور جس وقت یہ واقعہ حادثہ پیش آئے گا، مجھے وفات نبی کا تفصیلی تذکرہ اس وقت نہیں کرنا ہے، بخاری شریف میں پورا باب ہے وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور سیرت کی تمام کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام بیمار ہوئے، 13 دن بیمار رہے، بدھ کے دن بیماری سٹارٹ ہوئی، پھر جمعرات کا دن آیا، یہ 28 صفر تھی، پھر 13 دن حضور بیمار رہے، یہ 12 ربیع الاول کا دن تھا، صبح کی نماز کا وقت تھا، 17 نمازیں حضور مسجد میں پڑھا نہیں سکے تھے، جمعرات کے دن مغرب کی نماز حضور نے آخری نماز پڑھائی ہے، عشاء کی نماز حضور نہیں پڑھا سکے، پھر جمعے کے دن فجر کی نماز اور ظہر کی نماز، عصر اور مغرب اور عشاء، پھر سنیچر کے دن 5 نمازیں، اتوار کے دن کی 5 نمازیں، یہ 16 نمازیں ہو گئی۔ ان 16 نمازوں میں حضور مسجد نہیں آ سکے اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا۔ بلکہ وہاں بخاری میں یہ بھی آتا ہے کہ مغرب کی نماز جو حضور نے جمعرات کے دن پڑھائی، عشاء کی نماز کے لیے لوگ مسجد میں جمع تھے، آدھی رات کے قریب وقت ہو چکا تھا، حضور بے ہوش تھے، جب تھوڑا سا ہوش آیا تو حضور نے فرمایا اصلی الناس، مسجد میں نماز ہو گئی؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ آپ کا انتظار ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے وضو کرو، چلو جب وضو کرایا گیا پھر حضور اٹھے تھے نماز پڑھانے کے لیے، مگر پھر بے ہوش ہو گئے اور گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا پھر فرمایا اصلی الناس، عرض کیا کہ نہیں آپ کا انتظار ہے، فرمایا چلو مجھے وضو کراؤ میں نماز پڑھانے جاؤں گا۔ 2 یا 3 مرتبہ اسی طرح ہوا، تیسرے مرتبہ حضور نے فرمایا مرو ابا بکر یصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اور اس کے بعد تفصیلات ہے، بہرحال ابو بکر صدیق کو اطلاع چلی گئی، صدیق اکبر نے نماز پڑھانی شروع کی، جمعرات کے دن عشاء کی نماز حضور صدیق اکبر نے پڑھائی، اس کے بعد پھر سوموار کے دن فجر کی نماز میں امام آگے آ چکا تھا حضرت صدیق اکبر، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے کا پردہ ہٹایا، تو صحابہ کو سمجھ میں آ گیا کہ حضور کے کمرے کا پردہ ہٹ گیا، اس کا مطلب شاید حضور آنے والے ہیں۔ صحابہ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے ارادہ کہتے ہیں نماز توڑ دیں اور نماز توڑ کر کے جا کے پہلے حضور سے ملاقات کریں، حضور کی صحت ٹھیک لگ رہی ہے۔ حضور نے ایک نظر ڈالی اور بعد میں پردہ ڈال دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا کر کے اندر تشریف لے گئے تو دیکھا کہ حضور کی حالت بہت اچھی ہے، صحت بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد صدیق اکبر کہیں اپنے کام کے لیے نکل گئے اور دور ایک فاصلے پر ان کو جانا تھا، اس کو کہتے تھے سنح یا اوالی، وہاں تشریف لے گئے، اور دوپہر سے پہلے ابھی صدیق اکبر نہیں آئے تھے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔
کس طرح سے وہ سانحہ وفات پیش آ گیا بخاری میں حدیث موجود ہے۔ بہرحال جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ واپس آئے تو دیکھا حضرت عمر تلوار ہاتھ میں لے کر مسجد نبوی میں چل رہے ہیں، فرما رہے ہیں جو یہ کہے گا کہ محمد کی وفات ہو گئی میں اس کے گردن اڑاؤں گا۔ حضرت صدیق اکبر آئے اور اندر جا کر کے دیکھا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اطہر پر چادر ڈالی گئی ہے۔ آپ نے چادر ہٹائی اور پھر حضور کے چہرے کو ایک بوسہ لیا اور ساتھ میں آپ کی آنکھوں سے آنسو گر کر کے حضور کے رخسار پر گر گئے اور واپس آ گئے، اور واپس آنے کے بعد سیدھے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے حضور دنیا سے جا چکے ہیں۔ ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سنے اللہ ابھی حیات ہیں۔ پھر آپ نے وما محمد الا رسول، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو ذکر کیا اسی طرح سے۔ مجھے دیکھا کہ جب ہم بخاری پڑھ رہے تھے اور جب یہ حدیث پڑھی گئی تو دیوبند کے دارالحدیث میں تمام بچے رونے لگ گئے۔ ہم سب وہاں موجود تھے، ایک دم پورے تقریباً 700 طلباء تھے، ہم تھے کلاس میں تھے، تمام بچے رونے لگے کہ حضور کی وفات کا اعلان کس طرح سے ہوا۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا من کان یعبد محمد فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت وما محمد، حضرت عمر ابن خطاب کہتے ہیں کہ میرے کپی طاری ہو گئی اور میں ٹک نہیں پایا، کھڑا رہ نہیں پایا، اور اس کے بعد میرے پاؤں مجھے سہار نہیں سکے، میں نیچے بیٹھ گیا، اور نیچے بیٹھنے کے بعد میں نے کہا یہ تو سچ ہے، حضور تو گزر چکے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ وفات کا سلسلہ اللہ نے رکھا، دنیا میں ہر انسان کو دنیا سے جانا ہے، انبیاء، لیکن کوئی شخص ایسا ہوتا ہے جس کی وفات کا اثر بہت دور تک جاتا ہے۔ مرحوم گیلانی صاحب انہی میں سے تھے جن کی وفات کا اثر یہاں کی پوری تاریخ پر پڑے گا۔ ان کی خدمات، ان کی زندگی کے مختلف پہلو، اس پر گفتگویں ہوتی رہیں گی، سیمینار ہوں گے، کتابیں لکھی جائیں گی۔ اس وقت تو ہم صرف ان کے درجات کے بلند کرنے کی دعائیں کر سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنے قرآن کریم میں وہ دعا ہمیں سکھائی، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ کاش ان کا جنازہ اس طرح سے پڑھا جاتا جس طرح سے پڑھا جاتا ہے تو لاکھوں انسان ان کے جنازے میں شامل ہوتے۔ بہرحال تاریخ مرتب ہو رہی ہے اور یہ تاریخ کے صفحات پر لکھا جاتا رہے گا کہاں کب کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ تاریخ ایک ایسا ہاتھ ہے کہ جو سب کچھ ریکارڈ کرتا ہے، اور اس میں افراد کی تاریخیں بھی لکھی جاتی ہیں، طبقات کی تاریخ بھی لکھی جاتی ہے، اور قوموں کی تاریخ بھی مرتب ہوتی ہے۔ بعد میں آنے والے پڑھتے ہیں اور پڑھنے کے بعد سب کا نقشہ سامنے آتا ہے۔ کشمیر کے لوگ جب یوم شہیداں مناتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 13 جولائی کو جب جامع مسجد سری نگر میں اذان پڑھنے کے لیے ایک آدمی کھڑا ہوا تو اس زمانے کے لوگوں نے فائر کر کے اس کو گرایا، اذان پڑھنے کے لیے دوسرا آدمی کھڑا ہوا، پھر اس کو بھی فائر کر کے گرایا، پھر تیسرا آدمی کھڑا ہوا، اس کو بھی فائر کر کے گرایا، اور اس طرح سے 13 جولائی کی تاریخ کشمیر کی تاریخ کا حصہ بن گئی کہ 21 یا 22 آدمی جو ہے وہ کھڑے ہو کر اذان پڑھتے رہے اور ایک ایک آدمی فائر لگ کر کے گرتا رہا۔ وہ ڈوگروں کا زمانہ تھا، اور ڈوگروں نے اس طرح سے جامع مسجد کے باہر اذان پڑھنے والوں کو فائر کر کر کے گرایا جاتا رہا۔ اب وہ نہ ڈوگرے رہے نہ وہ تھا، لیکن تاریخ موجود ہے۔ تو ہر زمانے کی تاریخ بنتی ہے۔ بہرحال ہم اس وقت مرحوم کے لیے اظہار ثواب کریں گے۔ ہمارے لیے آج اس مسجد میں جو نیا جمعہ ہو رہا ہے، ایک طرف سے یہ خوشی ہے، دوسری طرف سے یہ غم کی صورتحال ہے، تیسری طرف سے ایک اور خوشی بھی ہے، اور وہ خوشی یہ ہے کہ یہ جو دارالعلوم امدادیہ ہے ان کا ایک امتیاز یہ ہے کہ یہ قرآن کریم بہت پختہ حفظ کراتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مجھے بتایا کہ آج ہمارے 2 بچوں نے کل یا آج ہی صبح ایک ہی بیٹھک کے اندر پورا قرآن کریم سنایا ہے۔ تو ایک ہی مجلس کے اندر پورا قرآن کریم سنانا، ایک طرف سے جب ہم بچوں کو دیکھتے ہیں پورا قرآن کریم ایک ہی مجلس میں سنا رہے ہیں، دوسری طرف سے اپنے ہی قوم کے اپنے ہی ایسے بچوں کو بھی دیکھتے ہیں جو ان کو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں۔ مجھے یاد ہے میں نے جمعہ پڑھا مسجد ہدا مہاراجہ بازار میں، جمعے کے بعد وہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، کمرے میں بیٹھے تھے امام صاحب کے، ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور وہ کہتا ہے اس بچے کو ڈراونے خواب آتے ہیں، یا رات کو ڈر جاتا ہے، سن یہ ڈر جاتا ہے رات کو۔ تو میں نے ان سے کہا ان سے کہو شام کو سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سویا کریں۔ تو وہ میں اس بات کو کوہنی مار کر کہتا ہے سورہ فاتحہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کشمیری زبان میں کہتا ہے سورہ فاتحہ کیوں ہوگو؟
تو میں نے والد صاحب سے کہا، میں نے کہا اچھا چلو جب وہ نہیں تو کل 4 کل پڑھ کر کے سویا کرے جو اللہ کے نبی پڑھا کر. وہ باپ کو کہتا ہے یہ کل کیا ہو. تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا حسرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے کہ تم کو اس کی فکر تو ہے کہ تمہارے بچے کو رات کو ڈرانے خواب آتے ہیں، مگر اس کی فکر نہیں ہے کہ اس بچے کو تو سورہ فاتحہ بھی یاد نہیں، بلکہ جانتا بھی نہیں سورہ فاتحہ کیا ہے. ایک کردار یہ ہے، اور ایک کردار یہ ہے کہ ہمارے چھوٹے معصوم بچے، اور یہ بھی پتہ نہیں وہ بالغ ہے بھی یا نہیں، تو ان کی حالت یہ ہے کہ پورا قرآن زبانی حفظ. ماشاء اللہ، بخاری بھی حدیث ہے. صحابہ کرام میں سے ہم کل ہی سبق پڑھا رہے تھے، اور وہاں دلچسپ عنوان تھا امام بخاری نے باب قائم کیا تھا، مسئلہ بتاتے ہوئے یا تقریر کرتے ہوئے یا واز کرتے ہوئے کیا کبھی غصہ بھی کر سکتے ہیں یا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں جب ضرورت پڑے تو غصہ بھی کر سکتے ہیں. یہ بات سمجھانے کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے حدیث نقل کی. اگر واز میں کسی نے کوئی غلط بات دیکھی اور ڈانٹ کر کے وہ بات کرنا چاہے، غصے کا اظہار وہ کر سکتا ہے. یہ سمجھانے کے لیے انہوں نے واقعہ نقل کیا کہ صحابہ کرام میں سے ایک صحابی تھے معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ جب نماز پڑھاتے تھے اسی مسجد قباء میں، تو پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پڑھتے تھے. اب صحابہ آدھی رات تک کھڑے رہتے تھے. تو ایک دفعہ ایک صحابی بیچارے تھک کر کے آئے تھے دن میں کام کر کے، اسے سوچا میں آدھی رات تک کہاں کھڑا رہ سکوں گا، نماز توڑ کر چلا گیا اور نے کہا لا اقعد بنا ادرک الصلاۃ، یا رسول اللہ ہم سے اتنی لمبی نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس طرح زیرٹ نماز کا جگہ اس پہ. معاذ بن جبل جوان لڑکا تھا، پہلی رکعت میں سورہ بقرہ اور دوسری رکعت میں سورہ آل عمران پونے 4 پارے پڑھتے ہیں، پونے 5 پارے. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے مسجد میں تقریر فرمائی، اس میں غصے کا اظہار فرمایا. آپ نے فرمایا ایھا الناس انکم منفرین، لوگوں تم اس طرح سے میرے دین پر عمل کر رہے ہو، لوگوں کو نفرت ہو جائے گی میرے دین سے. تم میں سے جس کو امام بنا جائے وہ مختصر نماز پڑھائے، اتنی لمبی نمازیں کیوں پڑھا رہے ہو تم. تو آپ نے غصے کے ساتھ، اور پھر حضرت معاذ بن جبل کو بلا کر فرمایا یا معاذ افتان انت، اے معاذ تم تو جتنی لمبی نماز پڑھا رہے ہو اس سے تو لوگ دین سے دور ہو جائیں گے، اس سے تو فتنہ اڑ جائے گا. یہاں لوگ کہیں گے اسلام بہت مشکل دین ہے، مختصر نماز پڑھو. کیوں نہیں پڑھتے تم والشمس وضحاہا، یہ صورتیں پڑھا کرو. معاذ بن جبل چونکہ شوقین تھے، یہی معاذ بن جبل اتنے شوقین تھے، حضور کے اقتداء میں عشاء کی نماز پڑھ کر پھر قباء پہنچتے تھے، پھر عشاء کی نماز پڑھاتے تھے. شوق کی بنا پر وہاں پہلے پڑھتے تھے پھر یہاں کا پڑھاتے تھے. تو سوال پیدا ہوا ایک آدمی ایک نماز 2 مرتبہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ غرض یہ کہ اس طرح سے امت کے اندر شوق رہا ہے پڑھنے اور پڑھانے کا. اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کے استاد کا نام ہے حفص، ایک استاد ان کے حفص ہیں. یہ حفص اپنے والد غیاث کے شاگرد بھی تھے. تو غیاث نے اپنے بیٹے حفص سے کہا، بیٹا میں تجھے قرآن پڑھا رہا ہوں، سورہ مرسلات نہیں پڑھاؤں گا. انہوں نے کہا ابا جان کیوں؟ کہا بس باقی قرآن پڑھو، سورہ مرسلات ابھی نہیں پڑھاؤں گا. پھر حج میں چلے گئے. جب حج میں پہنچے تو اپنے بیٹے کو غیاث اپنے بیٹے کو لے کر مینا میں پہنچے، اور مینا میں غار کے اندر پہنچے، اور غار کے اندر پہنچ کر بیٹے سے کہہ رہے ہیں جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں تشریف لائے تھے مینا میں حج کے اندر، اس غار میں بیٹھے ہوئے تو سورہ مرسلات نازل ہوئی تھی. پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسی غار کے اندر عبداللہ بن مسعود کو سورہ مرسلات یاد کرائی. پھر عبداللہ بن مسعود نے اپنے شاگرد علقمہ اور اسود کو اسی غار میں سورہ مرسلات یاد کرائی. پھر انہوں نے اپنے شاگردوں کو اسی غار میں سورہ مرسلات یاد کرائی. پھر غیاث نے کہا میرے استاد نے بھی سورہ مرسلات اسی غار میں مجھے پڑھائی تھی، میں نے چاہا میں اپنے بیٹے کو یہ سورہ مرسلات اسی غار میں پڑھاؤں گا. تو غیاث نے اپنے بیٹے حفص سے کہا اسی میں، یا امام بخاری نے اسی طرح سے نقل کیا اس کو. حفص ابن غیاث نے سورہ مرسلات غار میں پڑھی. اچھا جب سورہ مرسلات نازل ہوئی اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا والمرسلات عرفا، تو حضرت عبداللہ نے مسعود رضی اللہ عنہ سامنے بیٹھ کر کے یاد کرنے لگے. عبداللہ مسعود کہتے تھے مجھے اتنی لذت محسوس ہو رہی تھی اور حضور کی زبان مبارک کی چاشنی اس وقت جو محسوس کر رہا ہوں. کہتے جو ہی حضور پڑھ رہے تھے ادھر سے سانپ نکل آیا. ٹائم ہی وز رہا ہوں صرف، میں سوچا اسی بیچ میں یہ سانپ نکل آیا. میں اٹھا ڈنڈا لے کر اس کو مارنے کے لیے. وہ سانپ کبھی ادھر جاتا ہے، میں ڈنڈا مارنے کی کوشش کرتا ہوں، کبھی ادھر جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ دوڑتے دوڑتے نکل گیا کہیں. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، کہتا تم مار نہ سکے وہ تم کو کاٹ نہ سکا. وقیت من شرها ووقی من شرکم، نہ کچھ مارت نہ جتنا تم ٹوف.
یعنی وہ سانپ جو ہے وہ تم کو کاٹنے کی کوشش کر رہا ہوگا، وہ کاٹ نہ سکا، تم مارنے کی کوشش کر رہے تھے، تم مار نہ سکے، تم بھی بچ گئے، وہ بھی بچ گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ مرسلات پھر سنائی، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سورہ مرسلات اسی غار منی کے اندر، منی کی غار کے اندر یاد کی تھی۔ آج وہ غار وہاں نہیں ہے۔ ہم نے ایک دفعہ کوشش کی تھی ڈھونڈنے کی غار کہاں پر ہے، لیکن وہ پہاڑی اب گرایا جا چکا ہے۔ میرے بھائی، امت مسلمہ کو میں اندر قرآن پڑھنے کا مزاج اس طرح سے رہا ہے۔ بہرحال ہم اس وقت دعا کریں گے، ایک تو اللہ تعالیٰ شان ہو اس مسجد میں ہمارے اس پہلے جمعہ کو قبول فرمائے اور ہمارے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے، اور جن بھائیوں نے شوق اور جذبے کے ساتھ اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس کا صدقہ جاریہ بنائے، اور مرحوم گیلانی صاحب کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کو اونچا مقام عطا فرمائے، ان کی خدمات کو اللہ بہت قبول فرمائے، ان کے پسماندگان، ان کے اہل و عیال نہیں بلکہ پوری قوم کی اس تعزیت میں ہم سب شامل ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ پڑھیں درود شریف۔ الحمدللہ 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 الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن، اللہم لک الحمد انت ملک السماوات والارض ومن فیہن، اللہم انت حق وقولک حق ووعدک حق والجنت حق والنار حق والنبیون کلهم حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق والساعة حق۔ اللہم آمنا بک واسلمنا لک وانبنا الیک وحاکمنا بک وخاصمنا الیک، اللہم اغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا وما اسرفنا وما اسررنا انت عالم به منا یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما حمدت انت نفسک ملء السماوات ملء الارض ملء ما بینہما ملء ما شئت من شیء یا رب العالمین۔ اللہم منزل التوراۃ والانجیل، اللہم فالق الحب والنوا یا خالق السماوات والارضین، لک الحمد کما ینبغی لجلالک یا رب العالمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم نے آپ کے اس گھر میں آج پہلی نماز، پہلا سجدہ اس گھر میں ہونے والا ہے، یا اللہ ہمارا یہ سجدہ قبول فرما اور ہمارے نامہ اعمال میں اس کو صدقہ جاریہ کے طور پر درج فرما دیجیے۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، اس ایک سجدے کو ایسا بنا دیجیے کہ ہمارے لیے ڈکلیئر ہو جائے کہ تم سچے اچھے مومن ہو۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، آپ کا احسان ہوا، یہاں حاضر ہونا نصیب ہوا، آپ نے کرم فرمایا، آپ نے قرآن کریم میں فرمایا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرا احسان ہے اسلام پر، کسی کا کوئی احسان نہیں، اللہ کا احسان ہے جس کو ایمان کی دولت، جس کو اسلام کی نعمت عطا فرمائی، یا اللہ یقیناً آپ ہی کا احسان ہے۔ اس ایسے حالات میں جہاں ہو سکتا ہے بہت سارے بیچارے اپنے گھروں میں اس وقت بند ہوں گے، وہ چاہتے ہوں گے ہم کہیں جمعہ پڑھنے کے لیے نکلتے لیکن نہیں نکل پا رہے ہوں گے، یا اللہ ہم کو جامع مسجد میں، اس مسجد میں جہاں پہلا جمعہ تاریخ کا ہو رہا ہے، اس جمعے میں شامل ہونا نصیب فرمائیں۔ آپ ہم پر احسان ہیں، اور جو بیچارے جمعہ کے لیے نہیں نکل پا رہے ہیں، یا اللہ اپنے گھروں کے اندر بھی وہ جو بھی نماز پڑھیں، یا اللہ وہ ان کو قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہم اپنا تباہ حال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یا اکرم الاکرمین تباہ حال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اپنے گھروں کا، اپنے ذاتوں کا، اپنے علاقے کا، اپنی قوم کا تباہ حال آپ کے سامنے ہے۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، بے کثیر بے بسی کے عالم میں، بے کثیر بے بسی کے عالم میں ہمارا سب کچھ آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے۔ یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا، مکے کے لوگوں نے جب محسوس کیا کہ کعبے کو ہم بچا نہیں سکتے، انہوں نے کعبہ آپ کے حوالے کر دیا تھا۔ یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، ہم نے بھی اپنا سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا۔ یا ذا الجود والکرم، سب کچھ آپ کے حوالے کر دیا۔ یا اللہ آپ حق والے، آپ انصاف والے، آپ سچائیوں والے، آپ قدرتوں والے، آپ طاقتوں والے، آپ کسی پر ظلم نہیں کرنے والے۔ یا اکرم الاکرمین ارحم الراحمین، اپنا سب کچھ آپ کے حوالے ہے۔
یا ذا الجود والکرم یا ذا الفضل والعطا یا ذا المن والاحسان یا ارحم المنان۔ یا اللہ مرحوم گیلانی صاحب کو کروڑ کروڑ جنت نصیب فرما، یا اللہ ان کی خدمات کو قبول فرما، یا اللہ زندگی میں جہاں کبھی کوئی کوتاہی ہوئی ہوگا وہ معاف فرما، یا اللہ گناہوں سے معصوم صرف نبی کی ذات، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، جو مصیبتوں والی زندگی، قید و بند کی زندگی اور جد و جہد والی زندگی انہیں گزاری ہے، اس میں اللہ ان کی جو خدمات قابل قبول کو قبول فرما، یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا یا ذا المن والاحسان و یا حنان و یا منان۔ یا اللہ یا رحمان یا ارحم الراحمین، انہوں نے قرآن بولا ہے، حق کے لیے بولے ہیں، یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا، یا اللہ ان کا بولنا، ان کا چلنا، ان کی نمازیں، ان کے صدقات، یا اللہ تمام جو نیکیاں چھوٹی یا بڑی اپنے لیے، گھر کے لیے، اہل و عیال کے اور قوم کے لیے جو خدمات ہوں گی ان خدمات کو قبول فرما لیجیے، یا ذا الجود والکرم و یا ذا الفضل والعطا یا ذا المن والاحسان یا حنان و یا منان۔ یا اللہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات و ساری امت کے لیے جو دعائیں مانگی تھیں وہ دعائیں مانگنے کا حکم خود آپ کے نبی نے فرمایا، آپ کے نبی نے جو دعا ہمیں سکھائی وہی دعا ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ یا اللہ انہوں نے سکھایا، جب صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ساری دعائیں میں یاد نہیں رکھ سکوں گا، کوئی مختصر یاد کرا دیجئے، تو آپ کے نبی نے فرمایا تم یہ دعا کرنا، اللہم انا نسألک جمیع ما سألک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا اللہ یہی دعا ایک ایک ایمان والے کے حق میں قبول فرما لیجیے، یہی دعا جو آپ کے نبی نے سکھائی اور ہم آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں ایک ایک امتی کے حق میں قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین۔